الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے سرکار پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سنیں گے. بالخصوص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود ہمارے کام آئے گا، اس حوالے سے سنیں گے. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بھی کسی دینی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیا جائے یا سنا جائے تو درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ یہ درود پاک پڑھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں کھڑے ہوں گے. آپ علیہ السلام پر دو سبز کپڑے ہوں گے. آپ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اسی اثناء میں آدم علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک امتی کو دوزخ میں جاتا دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد. حضور صداپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے لبیک یا ابو البشر. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تیز قدموں سے فرشتے کی طرف چلیں گے اور کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں حکم اللہ نے دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی مبارک داڑھی بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان عمل کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ. پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے وزنی ہو جائے گا. آواز آئے گی خوشبخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے، اس کا میزان عمل بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات کیوں کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. پھر وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی شکل مبارک کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علی فقد وفیتک احوج ما تكون الیہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے
جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، میں نے تیری تمام وہ حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ میرے پیارے اور محترم بھائیو، ہم نے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود بخشش کا سبب بن گیا، تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، بندہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ اور ہم نے واقعہ سنا جس میں درود پاک پڑھنے والی کی بخشش کا سبب بنا۔ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔